اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ ہمارا جو 8th کلاس کی ہسٹری بک ہے اسی سے ہم نے لیا ہے. تو ٹاپک ہے آج کا وار وتھ مراٹھاز. آپ سبھی کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا بھی، جو پچھلے کلاسوں میں آپ نے پڑھا ہے 7th میں 6th میں مراٹھاز کے بارے میں، اور جو یہ وارز ہیں، جو یہ جنگیں ہیں، ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے. تو آج کا جو یہ ہمارا ٹاپک اور اس کا مقصد ہے وار وتھ مراٹھاز، مراٹھاز کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور جنگیں. دا کمپنی فاٹ اے بیٹل وتھ مراٹھاز. جو کمپنی یہاں پہ تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی، برٹشرس جو انگریز یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے قبضہ کیا ہندوستان کو. تو انہوں نے ایک بیٹل کن کے ساتھ کی؟ مراٹھاز کے ساتھ. ایک ڈائناسٹی تھی مراٹھا، ان کے ساتھ. who ruled the region from تامل ناڈو to پشاور. جو ایک خطے پر اپنی حکومت جمائے بیٹھے تھے، اپنی حکومت کرتے تھے، فرام تامل ناڈو، جو تامل ناڈو اسٹیٹ ہندوستان کی ہے، تو پشاور جو ہندوستان کا ایک شہر، جو پاکستان کا ایک شہر ہے، اس میں. اس سے پہلے، اس لڑائی سے پہلے یہ سب کانٹیننٹ تھا. پاکستان، انڈیا، سب بنگلہ دیش، یہ سب ایک ہی تھا، اس کو سب کانٹیننٹ کہلاتا ہے. اسی لیے جو یہ ان کی مراٹھاز کی تھی یہ حکومت، یہ فرام تامل ناڈو ٹو پشاور تھی ان پاکستان. پشاور جو آج کل وہ پاکستان میں ہے. دس بیٹل واز نون ایز دا تھرڈ بیٹل آف پانی پت 1761. جو یہ بیٹل ہے، جو یہ لڑائی ہے، اس کو تھرڈ بیٹل آف پانی پت کہلاتے ہیں. یہ 1761 میں ہوئی، جس کو پانی پت کی تیسری لڑائی ہم کہتے ہیں. یہ 1761 میں ہوئی، 1761 عیسوی میں. ان دس بیٹل، جب یہ وار ہوا، جب یہ جنگ ہوا، جب یہ لڑائی ہوئی، مراٹھاز بٹوین اینڈ برٹشرس کمپنی اونرس، دا مراٹھاز واز ڈیفیٹڈ. تو مراٹھا جو ہے، انہوں نے لڑائی ہاری، یہ ڈیفیٹ ہو گئی. They were divided into many states under different chiefs. تو مراٹھاز کیا ہوا، اس پورے ریجن کو کیا ہوا، ڈیوائڈ ہوا مینی اسٹیٹس میں. بہت ساری ریاستیں ان کو بن گئی، اور ان کو اپنے اپنے ڈفرینٹ چیفس بنا دیے گئی، جن کو ہم سردارز کہلاتے ہیں. belonging to the dynasties such as، جو یہ چیفس تھے، جو یہ ان کے، جو یہ آپ سمجھو کہ گورنرز تھے ان ریاستوں کے، تو یہ کن کن ڈائناسٹی سے تھے؟ سندھیا ایک ڈائناسٹی، اس کا ایک چیف تھا. اسی طرح سے ہولکار، ان کا ایک چیف تھا. اسی طرح سے گیکونڈا، ان کا ایک چیف تھا. اسی طرح سے بونسل، ان کا ایک چیف تھا. یہ وہ ڈائناسٹیز تھی جن کے چیفس ان ریاستوں پہ تھے، جب یہ الگ الگ ان ڈفرینٹ اسٹیٹ سے جب ڈیوائڈ ہوئی اس لڑائی کے بعد. آفٹر دس بیٹل دے میڈ کنفیڈریسی وتھ ہیڈس. انہوں نے کنفیڈریسی بنائی، انہوں نے ایک الائنس بنائی، جو یہ ہیڈس ہے، ان ہیڈس سے پیشوا، جن کو پیشوا بولتے تھے. who become its administrative head in پونی. یہی پھر ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بن گئے کہاں؟ جو ہندوستان کا آج ایک بہت بڑا مشہور شہر ہے پونے، اس میں یہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بن گئی. تو اسی کو تھرڈ بیٹل آف پانی پت کی تیسری لڑائی کہلاتے ہیں. یہ لڑائی جو ہے، یہ مراٹھاز اور انگلش پیپل کے درمیان ہوئی ہے، کیونکہ مراٹھا چاہتے تھے، مراٹھا ان کے ساتھ ہمیشہ ٹکر لیتے تھے. تو اب جب لڑائی ہوئی، کچھ وجوہات کی بنا پر جو انہوں نے ڈیفیٹ کھائی مراٹھاز نے، اس کے بہت سارے ریزنز ہے، کیا وجہ تھی. تو اس کے بعد یہ لڑائی جو ہے، یہ 1761 میں ہوئی. تو یہی تھا آج ہمارا جو سمپل ٹاپک تھا ریگارڈنگ وار وتھ مراٹھاز کے ساتھ جو بیٹل ہوئی، لڑائی ہوئی پانی پت سے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو، شکریہ.